نہیں کی تعریف کر رہا ہے کہ ما ہوا نہیں کہتے ہیں کہ ہوا طلب الکفی عن الفعل علی وجہ الالزام. ٹھیک ہے جی، کسی کو کسی کام سے روکنا، یعنی کسی سے کسی کام کے رکنے کا طلب کرنا علی سبیل الالزام، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو روکوں گا اور یہ رکے گا. جیسے استاد شاگرد کو برے کاموں سے روکتا ہے، تو اس طرح یعنی کسی سے کسی کام کے سے رکنے کا طلب کرنا. یہ MCQs پیپر میں بھی تھا جو آپ کا 2020 کا پیپر ہوا تھا کہ ہوا طلب الکف عن الفعل علی وجہ الالزام یا علی وجہ الاستعلاء. اور وہ کہہ رہے کہ نہیں امر کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے ادا کے صیغے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس مضارع کے ساتھ آتی ہے جس کے شروع میں لا آ جاتا ہے، جیسے لا تأکل مال الیتیم. باقی اس کے علاوہ جس طرح وہاں ہم نے اغراض پڑھی، اس طرح اس کی بھی اغراض ہوتی ہیں. دعا کے لیے بھی نہیں کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، لیکن بطور دعا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ التماس کے معنی میں، یعنی ریکویسٹ کرنے کے معنی کے اندر بھی نہیں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یعنی جیسے میں کہوں کہ لا تبرح یا لا تنہا عن هذا المکان یا عن هذا المکان حتی ارجع الیک یا حتی آتی عندک، کہ میں جب تک آپ کے پاس نہیں آ جاتا آپ اس جگہ کو مت چھوڑیے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ نہیں جو ہے وہ بطور التماس کے استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں سے مت ہٹنا، یا آپ یہ جگہ مت چھوڑنا، یا آپ یہ کام مت کرنا. تو اس طرح اگر آپ نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں بطور التماس کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح توبیخاً بھی ہم بعض دفعہ نہیں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے وہ مشہور شعر پڑھا ہی ہوگا کہ لا تنہی عن خلق وتاتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ کسی ایسی بات سے لا تنہی عن خلق وتاتی مثلہ، کسی ایسی بات سے نہ روکو جس کو خود کرتے ہو. عار علیک اذا فعلت عظیم، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بڑی عار ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، بری بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ لا تنہی عن خلق، یہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ توبیخاً اس نے اس کو استعمال کیا ہے بطور توبیخ کے، بطور یعنی سرزنش کے، ملامت کے. کسی کو جو ہے اس نے نہیں کو لے کے آیا اور اس نے اس انداز میں اس کو یہاں پر استعمال کر دیا. اور اسی طرح بطور تحدید کے بھی نہیں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کوئی کہتا ہے کہ لا تنتہی عن غیک، کہ تو اپنی گمراہی سے باز آ جا، یا لا تفعل ھذا الامر، یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے جی. یا اسی طریقے سے یعنی کوئی یوں اگر کہے کہ جو ہے وہ لا تنتہی عن ھذا المعصیہ یا عن ھذہ المعاصی، تو اب اس صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نہیں استعمال ہو رہا ہے اور بطور تحدید کے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ایک صورت میں جو ہے وہ ارشاد کا معنی بھی، نصح کا معنی، نصح و ارشاد کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں کو استعمال کیا جائے اور بطور نصیحت اور ارشاد کے استعمال کیا جائے. اور اسی طریقے سے تمنی کے لیے بھی نہیں استعمال ہوتا ہے، یعنی آرزو کے معنی میں جس طرح ہم نے امر کے اندر استعمال کیا تھا، تو اسی طرح نہیں کے اندر بھی بطور تمنی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے مشہور شعر ہے کہ یا لیل طل اور یا نوم ذل، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع، یعنی اے رات، یا لیل طل تو لمبی ہو جا، یا نوم اے نیند، ذل تو مجھ سے دور ہو جا، یا صبح اے صبح، قف تو رک جا، اور لا تطلع یعنی اور طلوع مت ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے جو لا تطلع کو استعمال کیا ہے وہ اس نے یعنی تمنا کے طور پہ استعمال کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ رات کو لمبا کر لے، یا یہ کہ صبح کا سورج طلوع نہ ہو. وہ خود تو اس بات پر قادر نہیں ہے، لیکن اس نے بطور تمنا کے، یعنی اس کی یہ آرزو ہے کہ ایسا ہو جائے. اب آگے ممکن ہے کہ ویسا ہو اور ممکن ہے کہ ویسا نہ ہو. اسی طرح جی کہ ما هو الاستفہام،
استفہام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ہوا طلب معرفت امر من الامور. یہ بات ذہن میں رہے. آپ کو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ وہاں پر جو سوال آ سکتا ہے، سوال اس انداز سے آ سکتا ہے، معنی جو ہے ان کا مطلقاً یاد کرنا تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ امر کے معنی پہ میں نے زیادہ زور اس لیے دیا ہے کہ امر کے جو معنی ہیں ان میں سے جو مشہور معنی ہیں یہ اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ طریقہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے پوچھنے کا کہ وہ مثال دیتا ہے، اور مثال دے کے وہ کہے گا کہ بتائیں کہ یہاں پر امر جو ہے وہ فی ای معنن استعملہ، کس معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا، صیغۃ الامر جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ پریشان نہ ہو جائیں. اس لیے اگر آپ کے ایک آدھی مثال آپ کے ذہن میں ہوگی، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا، تو آپ اس کا جزیہ کلیہ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس نے تمنا کیا ہے، وہاں پہ وہ توبیخ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ تحدید کر رہا ہے، نسخ و ارشاد ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جتنے معنی امر کے کس معنی کے اندر اس کو ہم ڈال سکتے ہیں، کس معنی میں لے کے جا سکتے ہیں، تو اس انداز سے آپ آپشن دیکھ کے وہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب یہ بنتا ہے. اس طرح کے سوال جو ہے وہ اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس انداز سے امر کے بھی تقریباً وہی معنی ہیں جس طرح امر معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح نہیں بھی تقریباً ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان ناموں کو کم از کم مسٹ یاد کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم امر کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے استفہام. ہم نے پڑھا تھا انشاء طلبی میں استفہام بھی ہوتا ہے، اور جس میں ہم کسی سے کسی سوال کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ طلب معرفتی امر من الامور، یعنی امور میں سے کسی امر کی معرفت کو طلب کرنا، کسی چیز کا طلب کرنا کہ ہمیں، یعنی کسی بات سے آپ پوشیدگی میں ہیں، اخفاء میں ہیں، اور آپ اس کے بارے میں آپ معرفت کو طلب کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ چیز، یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، یا اس سوال کا کیا جواب ہے. تو اس کو کہتے ہیں طلب معرفتی امر من الامور. اور لم یکن معروفا من قبل، یعنی وہ چیز ایسی ہو کہ جس پر پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کے علم میں نہ ہو، اور پھر آپ اس کے بارے میں جب طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اسے ہم استفہام سے تعبیر کرتے ہیں، اسے ہم استفہام کہتے ہیں. باقی جی استفہام کے حروف اس نے دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ استفہام کے حروف میں جیسے تو تقریباً 11 حروف ہوتے ہیں استفہام کے. حل ہے، اس میں حمزہ ہے، اور اسی طریقے سے جو باقی اسماء ہیں، زیادہ دو تو یہی مستعمل ہوتے ہیں جو مشہور بھی ہیں، اور اکثر اوقات استفہام کے لیے یہی حرف لائے جاتے ہیں، حل اور حمزہ. اور لیکن اس کے علاوہ کبھی یہ اسماء بھی لے آئے جاتے ہیں، جیسے من کو لایا جاتا ہے، ما کو لایا جاتا ہے، اسی طرح متا کو لایا جاتا ہے، اینا کو لایا جاتا ہے، کیفہ کو لایا جاتا ہے، اور اسی طرح کم کو لایا جاتا ہے. تو یہ معنی جو ہیں یہ کبھی کبھی استفہام کے ادوات میں ان کو بھی شامل کیا ہے کہ ان معنی کے لیے بھی کبھی یعنی سوال کرنے کے لیے یہ لائے جاتے ہیں. حمزہ کا تو آسان ہے، جہاں پر بھی حمزہ کی بات آئے گی تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ مثلا ابنیت الدار، حفظت الدرس، یا اسی طریقے سے. اسی طرح حل کے بارے میں بھی، مطلب حل اکلتا، حل شربتا. تو اس طرح آپ حل اور حمزہ کے بارے میں تو جب بھی سوال آئے گا تو آپ کو کوئی زیادہ اس میں مشکل یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے. اب من کے بارے میں بھی، من سے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور من بھی بطور استفہام استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا، یا اسی طریقے سے کہ من کاتب ہناک، یہاں کس نے لکھا. تو اس انداز سے من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. یعنی من جو ہوتا ہے نا، من کے ذریعے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ تعیین چاہتا ہے کہ اسے پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے. یہ میں فرق آپ کو بہت گہری بات کرنے لگا ہوں کہ من میں اسے پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے. یعنی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا، یہاں کسی نے لکھ دیا دیوار پہ، تو پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ من کاتبہ ہناک، یعنی علی ھذا الجدار، اس دیوار پہ کس نے لکھا ہے. تو آپ یوں جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ من کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی من کا حل کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ، کہ وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب آپ وہاں سوال کریں گے تو آپ حمزہ سے نہیں کر سکتے کہ اکتبتا، یعنی اس میں آپ یوں سوال کریں گے کہ انت کتبتا علی ھذا الجدار، کیا تو نے اس دیوار پہ لکھا ہے. تو اب یہاں پر آپ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کس نے ہے. ٹھیک ہے نا جی.
تو اب وہ من کے ذریعے جب سوال کرتا ہے تو وہ تعیین چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ان میں سے کچھ کسی نے ہی لکھا ہے، لیکن وہ تعیین چاہ رہا ہے کہ یہ کس نے یہاں پر جو ہے وہ اس انداز سے لکھا ہے۔ تو من کے ذریعے جو ہے وہ اس کی تعیین کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے، تو من بھی استفہامیہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں کے بارے میں یہ ہے کہ ماں بھی استفہامیہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک فرق ہم نحو کے لحاظ سے بھی اس میں کرتے ہیں من اور ماں میں، کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن زیادہ تر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے جو ہے وہ ہم ماں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ ماں کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور ماں کے اندر سے بھی جو ہے وہ استفہام کا معنی ماں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے مشتریت، کس نے خریدا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مثلا ماذا حفظت، کتنا پڑھا، تو اس انداز سے ماں کے ذریعے بھی سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح متاع کے بارے میں آتا ہے کہ متاع جو ہے اس کے ذریعے وہ بھی استفہامیہ استعمال ہوتا ہے۔ تو متاع جب استفہامیہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت ماضی یا مستقبل کے بارے میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کسی یعنی زمانے کی تعیین مقصود ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف زمان و مکان میں استعمال ہوتے ہیں، متاع، اینہ، کیف وغیرہ جو ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کسی وہ تعیین چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے متیٰ تسافر، تو آپ کب سفر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر وہ یعنی تعیین چاہتا ہے کہ آپ اپنے زمانہ جو ہے اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے کس زمانے کے اندر سفر کرنا ہے۔ اسی طرح اینہ جو ہے یہ بھی اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے مخاطب جو ہوتا ہے نا، وہ وقت نہیں بلکہ مکان کی تعیین چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب اینہ سے سوال کرتا ہے، استفہامیہ اینہ کو لے کے آتے ہیں، تو ہم اس میں مکان کی تخصیص چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اینہ تسافر، آپ کہاں کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کیفہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیفہ جب آتا ہے نا، اس میں مخاطب جو ہوتا ہے نا وہ کیفیت اور حالت کی تعیین چاہ رہا ہوتا ہے، کہ مطلب کیفہ کو استعمال کیا تو اس میں یعنی سوالیہ انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ مخاطب کی حالت کی تعیین ہوتی ہے، جیسے کیفہ ذہبت ہناک، آپ وہاں کیسے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یا کیفہ حفظت الی ھذا الحد، اتنا آپ نے کیسے حفظ کر لیا۔ تو اب یہ جو اس انداز کا جو سوال ہوتا ہے، اس کے اندر کیفہ لاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیفیت پتہ چل جائے کہ وہ کس کیفیت میں اس نے یہ کام کر لیا۔ اور اسی طرح کم بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کم کے ذریعے استفہام لایا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے، تو اس میں یعنی کسی مبہم عدد کی تعیین ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی تعداد جو تھی وہ اصل تھی، یہاں پر موجود تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے کم سنتاً لبستم فی، قرآن مجید میں بھی یہ اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی کم سنتاً لبستم فی ہذہ المدینہ، آپ اس شہر میں کتنا ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا کم سنتاً یعنی حفظت یا درست فی الماجسٹیر، یا اسی طرح فی الحفظ یا کچھ بھی، تو آپ اس میں تعداد چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تعداد مبہم ہے، اور آپ اس تعداد کی وضاحت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کی اصل وضاحت کتنی ہے اور کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ اس کے یعنی ادوات ہیں جنہیں ادوات استفہام کہتے ہیں۔ اس میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ تو حمزہ، مفتوحہ اور حل ہے، اس کے ذریعے اس استفہامیہ جملہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ من کے ذریعے بھی، من جو ہے وہ تعیین کے لیے آتا ہے جب آپ کو پتہ ہو وکلاء میں، اور ما بھی تعیین کے لیے آتا ہے لیکن غیر الوکلاء یعنی غیر ذوی العقول میں۔ اور اسی طرح متاع میں آپ وقت کی تعیین چاہتے ہیں، اینہ سے آپ جگہ کی تعیین چاہتے ہیں، کیفہ سے آپ کیفیت کی تعیین چاہتے ہیں، اور کم سے آپ عدد کی تعیین چاہتے ہیں۔ اور اس انداز سے یہ سارے حروف جو ہیں یہ ادوات استفہام کہلاتے ہیں، اور یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ استفہام کا ٹاپک یہاں ہمارا بلاغت میں بھی ہے، علم المعانی سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارا نحو کا ٹاپک بھی ہے اور لغہ کا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ ادوات استفہام کو جو ہے وہ تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو ضرور کریں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہے وہ اس میں آگے پھر اس کے اغراض بھی بتلا رہا ہے، جیسے کہ اس نے پیچھے بھی کچھ اغراض بتلائی ہیں کہ مختلف اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ادوات استفہام کو۔ یعنی جب حرف استفہام کے ذریعے بات کی جاتی ہے تو اس میں کئی اغراض مقصود ہوتی ہیں۔ نہیں کی غرض مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
انکار کی ہوتی ہے، اسی طرح نہیں کی ہوتی ہے، جیسے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ حمزہ کے ذریعے استفہام استعمال ہوا کہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، تو اللہ جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان سے ڈرا جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس نے یعنی اس انداز سے استفہام کو انکار کے اور نہیں کے نفی کے معنی میں اس نے اس کو استعمال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو استفہامی معنی کے اندر بھی کبھی کبھی جو انکاری معنی کے اندر بھی استفہام جو ہے وہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یا اسی طرح اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارو گے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ آپ کو کافی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر استفہام استعمال ہو رہا ہے لیکن بطور نہیں استعمال ہو رہا ہے، بطور انکار استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ان تمام معنی کے لیے بھی استفہام کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ استعمال تو انکار ہو رہا ہے لیکن اس میں معنی کون سا نکل رہا ہے، معنی اس میں نفی کا یا نہیں کا یا ان معنی میں سے کوئی معنی جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح تقریری بھی ہوتا ہے جی، استفہام تقریری ہوتا ہے، تقریر کے لیے استعمال ہوتا ہے استفہام، یعنی کسی چیز کا سوال نہیں اس میں کیا جا رہا ہوتا بلکہ کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی تقریر ہوتی ہے، اس کا قرار ہوتا ہے، اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم یعنی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی یہ عمل ہوا ہے اور یعنی یہ آپ نے کیا ہے، انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے جب استفہام کو لے کر آتے ہیں تو اس سے جو ہے یا جس طرح کے اس میں بھی یہ استعمال ہوا تھا کہ حضرت اماں ختیجہ نے اس جب کہا تھا کہ آپ عالی نسب نہیں ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، کیا آپ جو ہے وہ قطع رحم سے لوگوں کو نہیں کرتے، کیا آپ لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ تو یعنی اس انداز سے استفہام کو لے کر آنا، استعمال کرنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تقریری ہے، یعنی قراری ہوتا ہے، اس میں ہم کسی چیز کا کی ثبوت کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ثبوت کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی استعمال ہوتا ہے جی کبھی کبھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس نے ایک اور معنی بھی یہاں پر بتایا ہے، اور وہ اس نے کہا ہے کہ کبھی کبھی جو استفہام استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا نا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ کیا یعنی وہ پھر اس ٹائم کہیں گے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کا ہمارے بھی شفیع ہوتے تو وہ ہماری بھی شفاعت کرتے، یعنی کاش ہمارے لیے بھی کوئی شفیع ہوتے اور وہ ہماری بھی شفاعت کر دیتے۔ تو فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اب دیکھیں کہ یہاں پہ استفہام کا صیغہ استعمال ہوا، حل کے ساتھ استعمال ہوا، لیکن تمنی بطور تمنا کے استعمال ہوا، تمنا کے معنی کے اس نے اس معنی کے اندر اس کو استعمال کیا۔ اسی طرح جی تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی، یعنی ادوات استفہام کو تعجب کے اظہار کے لیے لے کے آیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، وما لنا لا نؤمن باللہ، اب ہمارے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو یعنی نے جو حق بھیجا ہے، وما جاءنا من الحق، اور حق کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ آئے ہیں، تو اب ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر تعجب بطور تعجب استعمال ہوتا ہے، وما لنا لا نؤمن باللہ، کہ اب ہمارے پاس کون سا عذر باقی بچ جاتا ہے، وما لنا لا نؤمن باللہ۔ دیکھیں تو یہاں پر استعمال ہوا اور یہ بطور تعجب کے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سر جی وہ بھی بن سکتی ہے وما لی لا اعبد الذی، ہاں جی بن سکتی ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، تو یہ بھی مثال بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، تو آپ دیکھیں گے آپ کو بے شمار مثالیں قرآن مجید سے ملیں گی۔ اچھا جی، اسی طرح تحقیر کے معنی میں بھی جو ہے وہ کبھی جو امر ہے اس کا صیغہ جو ہے وہ تحقیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کہ آپ کسی کو کی تحقیر کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ احاذ الذی تمدح، کیا یہی وہ بندہ ہے جس کی تو نے مدح کی تھی۔ تو اب آپ یعنی جب آپ کسی کے بارے میں اس دو رائے انداز سے بات کرتے ہیں نا، جب اس کے کہ احاذ الذی ذکرتنی، کیا یہی تھا وہ جس کا تو نے مجھ سے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس انداز سے بات کرنا کہ اس سے یہ پہلو نکلے کہ آپ اس کی تحقیر کر رہے ہیں اور انداز سوالیہ ہو، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی کے بارے میں اس کی بہت سی خوبیاں سن لیتے ہیں
لیکن اس میں وہ خوبیاں حقیقتاً ہوتی نہیں، اور جب ہم اس سے ملتے ہیں تو ہم نے جس سے سنی ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کیا اس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ بندہ. تو اس انداز سے بات کرنا کہ ھذا الذی ذکرتنی، وہ بندہ جس کا تم نے، کیا یہی وہ ہے جس کا تو نے ذکر کیا تھا. تو اس انداز سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تحقیر کے معنی میں استفہام کا استعمال. تو استفہام جو ہے وہ انکار کے معنی میں بھی استعمال ہے جی، اسی طرح قرار کے معنی میں اس کا استعمال ہے، نفی کے معنی میں اس کا استعمال ہے، تمنی کے معنی میں ہے، تعجب اور تحقیر. تو ان تمام معنی کے اندر جو ہے وہ استفہام استعمال ہوتا ہے. اس میں کچھ معنی تو وہی ہیں جو کہ اوپر گزرے ہیں، جیسے تمنی میں وہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تعجب میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں نئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، جیسے تحقیر ہے اور اسی طرح تقریر ہے. ان معنوں میں جو ہے وہ والے ادوات نفی کے ہوں یا امر کے وہ استعمال نہیں ہوتے، تو اس میں صرف یہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے.